السلام علیکم ناظرین، اب دیکھیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں فاتح اصلاحات پر منظوری دی گئی۔ اس وقت ملک کی سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی ان دنوں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل کا فائنل 5 تاریخ کو لاہور میں ہونے جا رہا ہے اور انہی دنوں میں پینما کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پینما کیس کا فیصلہ کب سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ دوبارہ بھارتی جاہریت ہوئی ہے وہاں سے، اور یہاں سے ظاہر ہے کہ جواب دیا ہے جوانوں نے۔ 2 کی شہادت کی اطلاع آ رہی ہے جی، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو ابھی ریکنفرم کرتا ہے آئی پی آر، لیکن یہ کہ بہرحال کیجولٹیز ہو رہی ہیں۔ ہمارے جوان وہاں پہ لڑ رہے ہیں اس وقت۔ جب ہمارے حکمراں یہاں پہ اے پی سی اور کابینہ اور پی ایس ایل اور باہر سے کون آ کے ڈانس کرے گا اور کتنے میں ٹکٹ بلیک ہوں گے اور کیا ہوگا، اور وہ اس میں الجھائے ہوئے یہاں پہ سرحدوں میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے نجم سیٹھی صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دھماکہ نہ ہو، اور اللہ کرے نہ ہو، کوئی دہشت گردی نہ ہو پنجاب میں، اللہ کرے نہ ہو، اور نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن اگر بالکل ہی وہ چاہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو تو نریندر مودی کو بلا لیں بطور مہمان خصوصی۔ نریندر مودی کو بلا لیں، پی ایس ایل فائنل میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ اچھا، اور اشرف غنی صاحب کو بھی ساتھ بلا لیں چاہیں تو۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی پینما کی۔ پینما کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے پہلے میں کہہ رہا تھا وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا، اب وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ان کے قریبی رفقا ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ملک سے باہر نہ جائیں اور زیادہ ملک میں اسٹے کریں، اور جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے۔ یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یعنی آصف علی زرداری صاحب کو بھی علم ہے اس بات کا، چاہے وہ اس کو ڈسکس کریں اوپنلی یا نہ کریں، ان کو یہ اس بات کا علم ہے کہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آ رہا ہے۔ لیکن وہ فیصلہ خلاف جو ہے وہ اب کیا آ رہا ہے، یہ بات ہے امپورٹنٹ۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ آ رہا ہے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو وزیر اعظم ہاؤس میں ڈسکس ہو رہی ہے، اور میں آن اتھارٹی کہہ رہا ہوں۔ اگر مجھے کوئی پوچھے گا بلا کر میں سور بھی بتا دوں گا، ظاہر ہے کہ آف دا ریکارڈ بات ہے تو، لیکن سینئر رہنما ان کے۔ اب وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس وقت وہاں پر وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ بڑا اچھا ہوگا اگر کمیشن بن جائے۔ اب یہ خبر آ رہی کلین چٹ کو چھوڑ دیں، کمیشن بن جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا۔ ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نااہلیت ہو جائے براہ راست، اور وہ نااہلیت میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر نااہلیت ہو گئی تو وہ 10 سال کی ہوگی۔ جو بات میں نے بہت دن پہلے کی تھی وہ اب وزیر اعظم صاحب کو یعنی وزیر اعظم صاحب کی نالج میں بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی نالج میں بھی ہے، اور میں یہ بات آن اتھارٹی کہہ رہا ہوں جی۔ اچھا، اب 1 یا 2 دن میں غالباً مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں پاکستان، اور ان کو آنا چاہیے کیونکہ یہاں ایک سیاسی بحران ہے، اور اس سیاسی بحران میں ایک مسئلہ جو کافی حد تک حل ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ڈان لیکس کا۔ اور ڈان لیکس کا مسئلہ کچھ اس طرح سے حل ہوا ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ طارق فاطمی صاحب پہ ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اور چینلز نے بھی چلائی، لیکن طارق فاطمی صاحب پہ ڈالا گیا ملبہ۔ لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ رپورٹ جب سامنے آتی ہے تو اس پہ کوئی اختلافی نوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جی، یعنی اختلافی نوٹ یقیناً اس میں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی بھی تھی اور باقی لوگ بھی تھے، تو کیا تمام کے تمام سائن اس پہ ہوتے ہیں یا وہ ایک متفق فیصلہ ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال طارق فاطمی صاحب کے اوپر اگر ملبہ ڈالا جاتا ہے تو پھر طارق فاطمی صاحب کو فوری طور پہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ رپورٹ ابھی تک جو بنی ہے وہ یہ بنی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فواد صاحب کا نام بھی ہے، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا نام نہیں ہے اور طارق فاطمی صاحب کا نام ہے جی، اور طارق فاطمی صاحب کو بھی غالباً یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ اپنے عہدے سے اس کے بعد ریزائن دے دیں گے یا جو بھی ہوگا آگے معاملہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، مطلب آگے پیچھے بہت ساری خبریں ہیں، تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ
یہاں پر جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے سسٹم میں دوبارہ آئیں, کسی طرح سے جو سیاست سے باہر ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت زرداری صاحب, تو زرداری صاحب کا یہ کہ یہاں پر وہ آ کے بیٹھیں اور یہاں آ کر بیٹھ کے وہ لوگوں سے ملیں اور اس بحران کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں, یعنی ان کو بھی یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ بات ان کی نالج میں, جو بات کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ لیں کہ زرداری صاحب بھی اس وقت یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ نااہلیت کی طرف جا رہا ہے. اچھا, نااہلیت کی طرف جا رہا ہے اگر, تو پھر وزیر اعظم صاحب نے پھر اس پہ کیا سوچا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں جو بالکل وزیر اعظم کا جو کلوز سرکل ہے اس میں یہ بات ڈیسائیڈ ہو رہی ہے کہ ایاز صادق صاحب کو اگلا وزیر اعظم بنا دیا جائے. اس لیے ایاز صادق صاحب اچانک آپ نے دیکھا فوجی عدالتوں کے اوپر سامنے آئے اور ان کے انڈر ایک کمیٹیاں بیٹھی. ایاز صادق صاحب کے نام کے اوپر وزیر اعظم صاحب اور باقی, یہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے, چلیے یوں سمجھ لیں وزیر اعظم صاحب کی خواہش یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے کوئی کمیشن اگر یہ کہتا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, نااہلیت کی صورت تو پھر بہت ایکسٹریم ہو جائے گی, لیکن اگر کمیشن بن کے یہ کہتا ہے سٹیپ ڈاؤن, تو ایاز صادق اس وقت وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. بہت ساری اب لسٹ جو میں پہلے بات کرتا تھا چودھری نثار یا فرم دستگیر ایسا نہیں, وہ سارے نہیں, اب ایاز صادق. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے, وہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ذرا صدر ممنون حسین صاحب کے دیکھیں, بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ہم لوگ لائٹلی مذاق میں ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ممنون حسین صاحب کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو ممنون حسین صاحب کے بیانات آپ غور کریں کہ جب پینما کا اسکینڈل آیا تھا تو ممنون حسین صاحب نے اس پہ کہا کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے چہرے منحوس ہو جاتے ہیں. کل پرسوں پھر ان کا بیان آیا کہ پوری ملکی قومی حرام خور ہو گئی ہے, ایسے رہنما چنتی ہے, بڑا سخت بیان دیا انہوں نے. اگر, اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اگر اس وقت ان بیانات کو آپ دیکھیں, اس کی یہ ممنون حسین صاحب سوچ رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, وہ سوچ رہے ہیں, وہ بات کہہ رہے ہیں نا اللہ کی پکڑ, کرپشن ہو گئی ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس وقت آئین میں 58(2) ہوتی تو وہ ممنون حسین صاحب اسمبلی توڑ چکے ہوتے. اگر یہ ممنون حسین صاحب کے خیالات ہیں جن کا وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں تو وہ اسمبلی توڑ چکے ہوتے. یہ بات میں بڑی اہم بتا رہا ہوں آپ کو. اب اگلے وزیر اعظم اگر آتے ہیں, اس وقت جو یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں اور مختلف جگہوں پہ جو سیاسی قیادت بیٹھی ہے, وہ یہ بیٹھے ہیں, اور زرداری صاحب خاص طور پہ کیونکہ وہ رابطہ کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب کی جو یہاں پر ایک پہلے ٹیم پہنچی تھی ڈاکٹر قیوم سمرو اور نیر بخاری صاحب, اس میں بعد میں قیوم سمرو صاحب نے پھر نیر بخاری کو لیا, پھر باقی لوگ ان کی کے پی کے ساتھ آ گئے, پھر باقی لوگ کراچی میں ایکٹیو ہوئے, نثار کھڑو صاحب ادھر این کے ایم سے ملنے گئے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کیا اس وقت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے میاں نواز شریف صاحب کو, ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیا کسی قسم کی کوئی مدد دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں دے سکتے, کیونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے, اور عدالت جو ہے وہ بالکل, یعنی اس وقت جو پیپلز پارٹی کی پہلے کیلکولیشن تھی کہ 4 لیکن اب چونکہ پی ایس ایل بیچ میں آ گیا تو غالباً اب پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے, باقی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی 10 تک ہی فیصلہ آ جائے گا, 10 تاریخ تک. اب اگر ممنون حسین صاحب ہی چاہتے ہیں, ممنون حسین صاحب کے پاس 58(2) بھی ہوتی اور ان کے خیالات یہ ہوتے کہ کرپشن ہے ملک میں, تو وہ اسمبلی توڑ چکے ہوتے. ایاز صادق کو اگر بنا دیا جاتا ہے تو کیا ایاز صادق صاحب اس پورے کے پورے جھمیلے میں, اس پورا کا پورا جو ایک ہنگامہ بپا ہوگا, پولیٹیکل ٹرمائل ہوگا, یہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی سوچ رہی ہے اور نون بھی سوچ رہی ہے, باقی لوگ بھی سوچ رہے ہیں. جو آپ دیکھیں نا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا نا کہ ہمدردی کی لہر پیدا ہو جائے گی پورے ملک میں, اس کی وجہ ہے اس کی وہ یعنی ایک طرح سے میسج کنوے ہوا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے ساری کہ یعنی اب وہ کمیشن سے بھی آگے مشورہ دیا, ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سر کمیشن بن جائے گا تو بہت اچھا ہوگا. پہلے کمیشن پہلے تھا کہ آزاد ہو جائیں گے, بالکل کلین چٹ ہو جائے گی, پھر یہ ہو کہ کمیشن, اب یہ ہو رہا ہے کہ کمیشن بھی بن جائے گا سر تو بہت بڑی بات ہوگی, کیونکہ یہ سوچ بھی ہے کہ نااہلیت ہو جائے گی 10 سال کے لیے اسٹریٹ اوے, سیدھی بدل کے اسٹروک آف اے پین ٹک ایسے کر کے. اب یہ ایک سیاسی بحران ہے جس کو پیپلز پارٹی نے ایجنڈے کو بڑھا دیا ہے. پیپلز پارٹی اب جو ایجنڈا 4 تاریخ کا ڈسکس کر رہی ہے اس میں فوجی عدالتیں تو ایک ایشو ہے, نیشنل ایکشن پلان, ملک کا سیاسی بحران, کافی ایشوز ہیں, پینما کا مسئلہ,
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جلد الیکشن، جو نیا وزیر اعظم آئے وہ فوراً الیکشن اناؤنس کر دے؟ دیکھیں نا، نیا وزیر اعظم کتنی دیر وہ ٹرموائل وہ فوراً سجیسٹ کر دے، دیکھیں نا وہ فوراً سجیسٹ کر دے کہ میں نہیں، یا نواز شریف اگر نہیں ہے تو نیا وزیر اعظم آتا ہے، وہ کتنا پریشر لے گا، وہ پتہ چلا اس نے فوراً اناؤنس کر دیا، پہلے وہ الیکٹ ہوگا، الیکٹ ہونے کے بعد سجیسٹ کر دے، وہ ادھر تیار بیٹھے ہیں، صدر تو تیار بیٹھے ہیں، یہ قوم حرام خور ہے، یہ منوج چہرے ہیں، وہ تو تیار بیٹھے، منوج ہیں 2 منٹ لگیں گے اسمبلی، تو وہ ایک یہاں پہ پولیٹیکل ٹرموائل کھڑا ہو رہا ہے۔ اس پولیٹیکل ٹرموائل میں، اب میرے خیال بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، نہیں ابھی نہیں، ابھی آپ کے پاس وقت اب ہے۔ اس پورے پولیٹیکل ٹرموائل میں، اس پورے سیاسی ہجان میں 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں جو کہ توجہ ہٹاؤ مہم ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا۔ ایک یہ پی ایس ایل کا جو فائنل رکھا گیا ہے، یہ بالکل توجہ ہٹاؤ مہم ہے کہ ڈسکس، یعنی سارا کا سارا میڈیا پیچھے لگ گیا ہے، صبح سے لے کے شام تک پی ایس ایل، لاہور، ٹکٹ، صبح سے بھی شروع ہوتے ہیں، اور یہ بعد میں کبھی کہانی سامنے آئے گی کہ اس دوران میڈیا کو کس طرح یوز کیا گیا ہے، جی ٹھیک ہے، صبح سے شروع ہوتے ہیں، ایک ڈسٹریکشن بنا دی گئی، ٹوٹل یعنی ایک ایشو کھڑا کیا گیا بالکل صبح سے لے کے شام تک، بھنگڑے، ٹکٹ ختم ہو گئے، ڈی ایس این جیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں، جو دیکھیں نا لوگ تو پہنچ رہے ہیں بینکوں میں، تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ملک کے اصل مسائل، جو اصل ایشوز تھے، نیشنل ایکشن پلان، فوجی عدالتیں، پینما، یہ آپ کا ڈان لیز کے معاملہ، یہ سارے معاملات ایک طرف چھوڑ کے وہ صبح سے شروع ہوتے ہیں، رات تک وہ جناب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ٹکٹ 500 کا نہیں ملا، 1000 کا مل گیا، وہ 4000 کا مل گیا، 500 کا مل گیا۔ بس آپ دیکھیں نا، یعنی میڈیا ان حالات میں کہاں لگ گیا، 8000 کا غائب ہو گیا، 12000 کا نہیں ہے، جو 12000 کا نہیں 500 کا آ گیا۔ اب سب کو پتا ہے کہ ٹکٹ خود خرید لی ہیں، سب کو پتا ہے کہ ٹکٹ کس نے خریدے ہیں، کیوں خریدے ہیں، اور وہ میچ سے زیادہ ایک پولیٹیکل جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور حق ہے حکومت کو کہ وہ اس طرح کا ایونٹ کرے۔ مطلب میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں پہ نعرے لگے، وہاں پہ شو آف اسٹرینتھ ہو، کیونکہ جلسہ نہیں کر سکتے سیکیورٹی رسک کی وجہ سے، تو وہاں پر ایک ہائی سیکیورٹی کے اندر ایک بہت بڑا کراؤڈ ہو، اور وہاں پہ نعرے بازی ہو، اور ایک طرح سے ریلیکس ہو، اور مطلب دکھایا جائے کہ یہ پاور ہے اور پورا پنجاب پسند کرتا ہے، اور یہ سارا، تو یہ سارا پولیٹیکل اللہ کرے خیریت سے ہو۔ اس کا ایک ظاہر ہے کہ کرکٹ کا بھی ایک پہلو ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فوج تو آپ نے وہاں بلا لی، 2 جوان شہید ہو گئے، آپ فوج کو ڈریگ کیا نا آپ نے، فوج پتہ چلا کہ ساری کی ساری فوج جو ہے وہ سیکیور کر رہی ہے قذافی اسٹیڈیم کو، اور وہاں سرحد کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی، وہاں پہ جارحیت ہو رہی ہے بھارت کی، اس پہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، اور باقی ملک میں، یعنی وہ تو قذافی اسٹیڈیم ہے نا، باقی ملک کن پہ چھوڑا، سارا فوکس اس طرف آپ نے باقی ملک کن پہ چھوڑ دیا، وہ ضروری ہے کہ وہ سارے دیکھیں، باقی ملک بھی تو ہے، دیکھیں نا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ 7 شریف کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا، وہاں کوئی گیا ہی نہیں، کوئی کسی نے وزٹ ہی نہیں کیا وہاں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ ان حالات میں یہ پی ایس ایل جو ہے ایک توجہ ہٹاؤ مہم ہے۔ اب اس توجہ ہٹاؤ مہم میں وہ بنیادی کرائسس اپنی جگہ چل رہے ہیں کہ پینما کا فیصلہ کب آنا ہے۔ زرداری صاحب اسلام آباد موجود ہیں، اور وہ یہاں اسلام آباد کافی دن رہیں گے، یعنی اسلام آباد وہ غالباً، یعنی میں نے ابھی چیک کیا جو زرداری ہاؤس اسلام آباد سے، تو زرداری صاحب کا ابھی یہاں رکنے کا اوپن ہے پلان، یعنی وہ یہاں ایک ہفتہ کانفرنس کے بعد بھی وہ بعد بھی رکیں گے، وہ پشاور بھی جائیں گے، وہ واپس آئیں گے، یعنی وہ اس پوری صورتحال میں یہاں سے جانا نہیں چاہ رہے، وہ چاہیں کہ ان کو، کیونکہ ان کو علم ہے کہ ایک بحران کھڑا ہو رہا ہے، تو میں بحران میں خود یہاں پہ رہوں، کیونکہ اگر وہ باہر ہوتے ہیں، یہ بات بڑی، وہ اگر باہر بیٹھتے ہیں، ان کو یہ علم ہے کہ اگر یہاں بحران پیدا ہو گیا اور میں ملک سے باہر ہوا، تو وہ یہاں پیدا ہونے والے حالات ایسا رخ اختیار کر سکتے ہیں جو میرے خلاف زیادہ خلاف چلا جائے گا، میرے زیادہ خلاف چلا جائے گا، تو میں یہاں پہ رہوں تاکہ جو بھی، اور وہ یعنی معاملات پارلیمنٹ کے ہاتھ سے تو نکل گئے نا، پارلیمنٹ سے ہاتھ سے نکل کے عدالت میں چلے گئے، اب پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، یعنی سیاسی اے این پی، جے یو آئی ایف، مسلم لیگ قائد اعظم، جماعت اسلامی، مطلب ان کے ہاتھ، یعنی پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں معاملات، پولیٹیکل فورسز کم سے کم اپنی جگہ بیٹھی رہیں، پارلیمنٹ تو بالکل ہی، وہ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، وہ ٹی او آر بننے تھے، نہیں بنے، وہ سارا ایرریلیونٹ ہو، پارلیمنٹ ایرریلیونٹ۔ زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایرریلیونٹ نہ ہو جائیں، اور اسی لیے زرداری صاحب جو یہاں پر انہوں نے، لیکن بات وہی کہ فیصلہ تو کرنا ہے سپریم کورٹ نے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں پولیٹیکل پارٹیز تو پہلے ہی ریلیونٹ ہیں،
ان حالات میں سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. پولیٹیکل پارٹی اس کے بعد اپنے لیے حکمت عملی بنا سکتی ہیں کہ اگر فرض کریں میاں صاحب کو کلین چٹ مل گئی تو کیا کرنا ہے. اچھا کلین چٹ پہ بلاول پہلے کہہ چکے ہیں, دیکھیں نا وہ پیپلز پارٹی ایک طرح سے ساتھ بھی ہے, اس سسٹم کو بچانا بھی چاہ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ بلاول پیچھے سے کہ وہ بیان دیتے ہیں کہ کبھی شریف خاندان کے خلاف فیصلہ ہی نہیں آیا ہمیشہ, تو وہ ادھر سے وہ پریشر انہوں نے ڈالا ہوا ہے. لیکن زرداری صاحب باہر صورت وہ پورا قصہ جو ہے, ایاز صادق صاحب کا اگر نام آتا ہے تو پیپلز پارٹی خاموشی سے اس پہ ایگری کر, پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہ اسمبلی رہے, اور اگر اسمبلی یہ جاتی ہے تو پھر جو بھی بندہ ہو وہ آ کے اگلی ٹرم پوری کرے. لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس بات کا ادراک ہے کہ فیصلہ میاں نواز شریف کے خلاف آ رہا ہے. جی میں بات کر رہا ہوں زرداری صاحب کی, اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا. کتنا خلاف آ رہا ہے یہ بات ابھی ان کو یعنی وہ اس بات پہ کلیئر نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے جو بالکل ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں ان کو ایاز صادق صاحب کا نام بتایا ہے کہ ایاز صادق صاحب, اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ ملک سے نہ جائیں. اچھا اب اور طارق فاطمی صاحب, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ ایک قربانی کا بکرا بیچ میں بن گئے ہیں. ایک اور صاحب ہیں جو اس فیصلے کی زد میں آنے والے ہیں. اچھا انہوں نے چونکہ بھیجا ہوا ہے نا 1 ارب کا ہر جانے کا خط, تو اب وہ 1 ارب کا 10 ارب کا بھیجتے ہیں, مگر مصیبت یہ کہ خبر ہے میرے پاس, میں اس خبر کو روک نہیں سکتا. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے وہ باہر صورت اسحاق ڈار صاحب, میرے پیارے, میرے خوبصورت, میرے ہر دل عزیز اسحاق ڈار صاحب اس فیصلے کی زد میں آ رہے ہیں. یہ میاں نواز شریف کو بھی پتا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی پتا ہے. اور اب اسحاق ڈار صاحب کو میں کیا کہوں, یعنی وہ جو اور یہ مسلم لیگ کے وزراء کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کہہ رہا ہے اسحاق ڈار صاحب ملیں تو میں ان کو بتاؤں کہ کس نے آپ کے کون سے لوگ یوٹیوب بروٹس کہیں گے, وہ آگے سے پکڑ لیں گے اس کو اپنے دوست کو. بات یہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی پتا ہے کہ ادھر طارق فاطمی اور ادھر اسحاق ڈار, یعنی ڈان لیگز میں طارق فاطمی اور ادھر اسحاق ڈار. اچھا اب آپ میں صرف 30 سیکنڈ ڈالوں, اب آپ پوچھیں گی کہ مریم نواز صاحبہ یا باقی کسی کا نام, میں نام نہیں لیتا, باقی کسی کا یہاں پہ ڈان لیگز میں کیوں نہیں ہے, یہ کیا ہوا ہے معاملہ. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اگر نہیں ہے تو دوسرے فیصلے میں تو نام آ رہا ہے نا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اور بریک سے آ کر میں اس پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں. یہ پریشانی کا سبب ہے حکومت کے لیے بھی اور اس وقت سیاسی قوتوں کے لیے. بریک لیں, اس کے بعد ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے ڈان لیگز کی تحقیقاتی رپورٹ اور پینما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال میں کیا چینجز آ سکتے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس دوران فاٹا اصلاحات پر منظوری دی گئی, تو یہ تو ملک کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. آپ ان اصلاحات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھی خبر ہے, فاٹا اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن ایک بے وقت کی ہے. میں سمجھ نہیں پایا اصل میں فاٹا, لیکن فاٹا میں اصلاحات تو ہونی چاہیے, لیکن میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. ٹائمنگ نہیں, ٹائمنگز بھی, اور یہ میں اس کو جو ایکسپرٹس دیکھیں, آج سب سے پہلے تو میں اچھا یہ بات آ گئی, مجھے ٹیلی فون آیا زاہد خان صاحب کا. اے این پی کا ایک کمال ہے, اے این پی کے جو دوست ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑا کنیکٹو ہوتے ہیں, لیکن پہلے ایک دفعہ میں نے بات کی سندھیا ولی صاحب کے حوالے سے, انہوں نے فون کیا اگلے دن. میں ان کی جو کہتے ہیں نا آپ ایک نفاست ہوتی ہے نا, یعنی کل میں نے ایک بات کی, زاہد خان کا فون آ گیا صبح, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے بجائے اس کے کہ وہ اسحاق ڈار کی طرح 1 ارب کا ڈیفیمیشن بھیج کے اور مصیبت, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی. اسفندیار ولی صاحب نے نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لے کے کہا ہے کہ صرف پنجاب نہیں کہا, نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لیا ہے انہوں نے. میرا خیال سے انہوں نے, میں مس کر گیا تھا وہ پوائنٹ, لیکن اور میرے خیال سے آج کل میں نے کہا ہے کہ میں ملوں اسفندیار ولی صاحب سے, سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ آخر فاٹا اصلاحات یہ کیا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا, وہ مجھے ہو سکتا ہے بہتر سمجھا دیں. میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ آج کوئی ڈونر ٹیک وغیرہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے آج, پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ابھی کنفرم, تو مطلب وہ اگر کے پی میں ہو تو کے پی میں ہوا ہے. ابھی تو فاٹا کا علاقہ جو ہے وہ, اور فاٹا اصلاحات تو ہونی ہے. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ خرم ایجنسی میں ہوا, خرم ایجنسی میں ہوا ہے نا, تو خرم ایجنسی اگر کے پی میں ہوتی یہ ہو جاتا منظور. ابھی تو 5 سال بعد ہوگا, 7 سال بعد, تو بہرحال
بات یہ ہے کہ یہ فاٹا اصلاح تو ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کیا, اس میں ایک نئی چیز آ گئی ہے. یہ نہیں ہو گیا نا وہ FCR ختم ہو رہا ہے. اچھا جی ختم ہو رہا ہے, پرانا انگریزوں کے رول تھے, اس میں ہائی کورٹ نہیں تھی, اس میں سپریم کورٹ نہیں تھی, اس میں پولیٹیکل ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے. اچھا پولیٹیکل ایجنٹ ایسے ٹھگ تھے اور ٹھگ ہیں بھی معذرت کے ساتھ کہ وہ 3 مہینے کے لوگوں کو اندر بھی ڈال سکتے ہیں. اس ایک عجیب و غریب وہاں پہ ایک نظام ہے, قبائلی نظام ہے. لیکن اب بات یہ ہے, اور میں نے سارے پولیٹیکل ایجنٹس ہونے کا معذرت کے ساتھ چند کو کہا ہے جن کا مجھے پتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں گڑبڑ. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک نیا آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے رواج, یعنی رواج قانون آ رہا ہے. یعنی ایک ہوگا وہاں پر یعنی جتنا میں سمجھ پایا ہوں, یعنی ایک ہوگا وہاں پہ وفاقی حکومت, ایک ہوگی وہاں پہ مالاکنڈ والا جو نظام عدل ٹائپ کی چیز ہے, ٹھیک ہے, جو موجود ہے, اور ایک ہوگا رواج. اب رواج کیا ہے, یہ رواج لا کیا ہے, یعنی اس میں یہ کہہ رہے ہیں, جو میں نے تھوڑا بہت اپنا سر پھوڑا اس کمیٹی کی رپورٹ پڑھ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون بنے گا فاٹا کے لیے اس میں ہم رواج کو بھی ڈال دیں گے. اب رواج تو یہ بھائی کہ وہاں پر ایک رواج, وہ 2 بندوں نے مار دیا اپنی بہن کو غیرت کے نام پہ, یہ ہوا ہے بھی, اور پولیٹیکل ایجنٹ نے چھوڑ دیا کہ ہمارا رواج ہے, یہ بھی ہوا ہے چند روز پہلے. اب بات یہ ہے کہ اس یعنی رواج ہوگا یا قانون ہوگا جو پاکستان کا ہے. اچھا وہاں پہ, اور اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. سندھ کے اندر سے جیلیں ختم کریں نا ذرا پہلے, اس سندھ کے جو وڈیروں کی جیلیں ختم کریں نا, وہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں, اتنا انصاف تھا. تو سندھ میں اور پنجاب میں, سندھ اور پنجاب دونوں کی بات کر رہا ہوں, اتنا انصاف ہے کہ انسان اور جانور ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں اس وقت. بات یہ ہے کہ آپ وہاں سے تو ختم کریں نا پہلے سسٹم, سرداری سسٹم وہاں سے ختم کر کے دکھائیں. آپ ذرا باقی ملک فاٹا کے اندر 5, اور فاٹا کا مسئلہ صرف سرداری نہیں ہے, خارجہ پالیسی اور ڈیفینس سے, دفاعی معاملات سے براہ راست فاٹا کی اصلاحات جو ہیں وہ وابستہ ہیں. اب میں اسفندیار صاحب ولی صاحب سے کل ملوں گا, انہوں نے سب سے زیادہ تحریک چلائی ہے. میں ان سے ملوں گا تو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا زاہد خان صاحب کا. ایک تو میں تردید کر دی نا کل والی بات کی. اب جو نئی بات میں نے سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ ANP تو مانتی نہیں ہے ڈیورل لائن کو. جی بالکل. تو آپ جب ڈیورل لائن کو نہیں مانتے تو فاٹا کو آپ کے بھی کا حصہ کیسے بنانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ باقی KP بھی مل جائے, جا کے پختونستان بن جائے. دیکھیں نا ایک عجیب بات ہے نا بھائی, تحریک میں کوشش کروں گا سمجھنے کی. دیکھیں اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے صحیح کر دیں گے, میں بتا دوں گا آ کے. اگر صحیح نہیں کریں گے تو میں غلط ہی رہوں گا. یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں ڈیورل لائن ہی نہیں ہونی چاہیے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو KP سے ملا دو, خیبر پختونخوا سے ملا دو. یہ کیا ہو گیا اچانک؟ کوئی دوسری پارٹی کرتی سمجھ میں بھی آتا. دیکھیں نا ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو بھی ان سے ملا دو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کو. اچھا چلیں, تو اب ایک بات یہ ہو گئی. پھر رواج لا کہاں سے آ گیا؟ پھر وہاں اسکول بننے ہیں, کالج بننے ہیں, سڑکیں بننی ہیں, سرداری سسٹم ختم ہونا ہے. اچھا فاٹا کے 13 آپ کو, اچھا فاٹا بھی عجیب و غریب قانون بنا ہوا ہے. فاٹا سے 13 آتے ہیں MNAs, 13 MNAs, 25 کروڑ سے 50 کروڑ, معذرت کے ساتھ ریٹ کچھ ایسی لگتے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں فاٹا کے بھائی ہمارے, لیکن یہ 25 کروڑ سے 50 کروڑ تک کا ریٹ ہوتا ہے. وہ جہاں, لیکن وہ فاٹا کی قانون سازی نہیں کر سکتے, وہ پاکستانی قانون سازی کرتے ہیں بیٹھ کے. یعنی آپ عجیب و غریب قسم کا ہمارا آئین ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنے علاقے میں یعنی خیبر یا کرم کے اندر میں کوئی کرواؤں کام, وہ کرواؤں. سندھ کا جو ووٹ پڑھنا ہوتا ہے یا کوئی قرارداد آتی ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جاتے ہیں فاٹا کے سارے دوست احباب ہمارے. اب یہ عجیب و غریب قسم کے قانون. تو بات ہی, اچھا مولانا صاحب مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب سے میں ملوں گا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. لیکن فاٹا کے علاقوں سے جو آتے ہیں زیادہ تر, وہ چونکہ ہوتے پچھلے 3 الیکشن میں وہ آگے جا کے JUIF کے ساتھ چلے جاتے ہیں, تو وہ میرا خیال سے مولانا صاحب پھر وہ بھی مسئلہ ہے. پھر وہاں مدارس ہیں, پھر اور معاملات ہیں, پھر وہ تعلیم کے سلسلے وہاں ڈیفرنٹ ہیں, ایجوکیشن اگر وہ پاکستان کا یا KP کا نصاب آ گیا تو پھر تو, لیکن مولانا صاحب بھی مان جائیں گے. مولانا صاحب کو منانا کیا مشکل ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ہو سکتا ہے نہ مانے. یہ معاملہ تو بڑا سنجیدہ ہے. تو میں مولانا صاحب سے بھی ملوں گا, میں اسفندیار صاحب سے, میں سمجھنے کو
اور یہ میں سمجھوں گا کہ اچکزئی صاحب درمیان میں کہاں چلے گئے. اچکزئی صاحب مخالفت کریں, وہ تو افغانی صوبے کی بات کر رہے تھے, وہ شاید پتہ نہیں ملک میں مجھ سے باہر ہیں, چیک کر لوں گا میں, مجھے کسی نے بھی کوشش کی کانٹیکٹ کرنے کی, انہوں نے کہا وہ لندن میں, ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ادھر ہی ہوں, لیکن وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ فاٹا کی اصلاحات بیچ میں درمیان میں کہاں سے کہ ہونی چاہیے, ہونی بالکل چاہیے, مگر عجب انداز میں نہیں ہوئی کہ وہ اے این پی کہہ رہی ہے کہ ہم 12 تاریخ سے دھرنا دیں گے, وہ اے این پی کہہ رہی ہے جو کہہ رہی تھی, جو ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتی, وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ملاؤ جلدی خیبر پختونخوا کے ساتھ, اچانک ایک خاص وقت میں. جی اور ہاں اچانک ہے یہ تو دیکھیں نا. اچھا 2018 میں اس کے تحت کچھ نہیں ہوں گے الیکشن, جو سیٹیں بنیں گی, جو آگے سیٹیں بنیں گی 2018 کے بعد, کوئی 4-5 سال آگے کا منصوبہ ہے, تو پیسے الاٹ ہوں گے, کیا ہوگا اس میں. یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی نے بھی کوئی انپٹ ڈالا ہے, یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے, یو این ایجنسی کو انوالو ہوئی ہے, اس نے یہ فاٹا ریفارمز بنائی ہیں ساری, میرا خیال ہے جیسے جیسے ڈسکشن. لیکن یہ رواج لا کیا ہے, رواج قانون کہاں سے آ گیا بیچ میں بھئی؟ ایک تو پاکستان کا قانون ہے نا, یعنی کراچی میں یعنی ایم کیو ایم کا ہمارا رواج ہے بوری, میں کیا کروں گا بھائی, دیکھیں نا کل کو ایم کیو ایم کھڑی ہو جائے, ہمارا رواج ہے بوری, ہم تو مطلب ہے کہ مطلب مٹائی کھلاؤ کر کے مارتے ہیں. رواج اور قانون وہ پرانی ایم کیو ایم, پرانی والے, نئی والے دوست نہیں, پرانے والے, نئے والے دوست تو بڑے اچھے ہیں, تو پرانے والے جو دوست تھے یہ اب اچھے ہو گئے ہیں, پرانے والے دوست وہ کہیں بوری ہمارا رواج ہے, پھر میں کیا کروں گا. تو یہ رواج لا یہاں پر, یہ رواج لا بھی ساتھ شامل ہوگا, رواج لا حصہ ای کمیٹی کے, اس میں رواج بھی ہے, پاکستان کا قانون بھی ہے, تو ہر جگہ رواج آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا, اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا, جلدی سے فاٹا اصلاحات مبارک ہو. اور وزیر اعظم صاحب پریشان بیٹھے تھے کہ اچھا خاک مبارک ہو, یہ تو پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے, اچھا ٹھیک ہے ہاں بھی چپ کرو, زیادہ مبارکباد بھی مت دو, اچھا پاناما کا فیصلہ سر پہ کھڑا ہے, بس کافی ہو گیا. تو مطلب ہے کہ وہ بس انہوں نے کر دی, اور پریشر بہت تھا, کیونکہ پریشر اسفندیار ولی صاحب نے کہا تھا کہ میں 12 تاریخ کو دھرنا دوں گا اور پراپر دھرنا دوں گا, لیکن فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے. لیکن باقی مل جائیں گے. ہو سکتا ہے فضل الرحمان صاحب سٹانس لے جائیں, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس پہ فضل الرحمان صاحب نہ مانے, کیونکہ سسٹم اور اسمبلی اور پارلیمنٹ چونکہ نظام ہلا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب, دیکھنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب پوائنٹ کیا لیتے ہیں. اصل میں جھگڑا اس بات پہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا مطلب قومی دھارے میں لایا جائے, مطلب دو سیدھی سی بات جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو قومی دھارے میں لایا جائے فاٹا کو, ایک پارٹی کہہ رہی ہے خیبر پختونخوا سے ضم کر دیا جائے. یہ جھگڑا ہے, ایک کہہ رہے ہیں کہ ضم کر دیا جوڑ دیا جائے, ایک کہہ رہے ہیں کہ اس کو قومی دھارے میں لایا جائے, رکھا ویسے ہی جائے, قومی دھارے میں لایا جائے. تو اس پہ مسئلہ چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ کوئی اور آئیں گے پڑھے لکھے لوگ تو وہ بتائیں گے, مجھے یہ رواج لا سمجھ نہیں آیا, اور نہ مجھے اس کی ٹائمنگ سمجھ میں آئی ہے, اور نہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ اتنی جلدی کیسے ہوگا. اور جو کرنے والی شخصیات ہیں وہ ذرا پہلے سندھ اور یہ حال دیکھیں نا, پنجاب کا, یہاں سے ختم کریں نا قبائلی سسٹم یہاں سے. اور زرداری صاحب نے گھر میں بلا کے سارے پورے سندھ کو خرید لیے. مسلم نون کیا کرتی ہے, فلانا ادھر سے آ گیا, ادھر الیکٹیبل, یہ وہ دھماکنا سارے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے قبائلی سسٹم تو پہلے ختم کریں نا پورے ملک سے, پھر آپ بات کریں کھڑے ہو کے کہ قبائلی سسٹم ختم کرو, ایجوکیشن, اپنی ایجوکیشن بنا لی, پیسے کھا گئے سارے, صحت کے پیسے آپ کھا گئے, ہیلتھ کا بجٹ آپ کھا گئے, بلوچستان میں سارا پیسہ آپ کھا جاتے ہیں, آپ کے سیکٹریوں کے گھر سے پیسے نکلتے ہیں, سندھ میں لانچیں پکڑی جاتی ہیں, وہ ماڈل گرلز پکڑی جاتی ہیں, پنجاب کے اندر بھی دبردوز شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کیا حال ہے. تو آپ کیسے وہاں پر ایجوکیشن یہ کریں گے, فلاں کریں گے, پیسے کا چکر. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سنجیدگی سے, فاٹا ہمارا وہ علاقہ ہے جو ہماری فرنٹ لائن ہے, اس وقت دہشت گردی کے شکار رہے ہیں وہاں کے لوگ, وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹس نے زیادتی کی ہے. اس پہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ ڈیفنس کے لوگ بیٹھے ہیں, فورن پالیسی کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, باقی جو علماء ہیں وہ بیٹھے ہیں, انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں, جو ہسٹری سمجھتے ہیں لوگ وہ بیٹھے ہیں, جو قبائلی سسٹم سمجھتے ہیں, بہت سے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ. یہ کمیٹی میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, مگر ایک پوری ایک ڈھنگ کے لوگ بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے فاٹا کو ریفارمز کرنے کی بات کریں تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ تو مجھے سمجھ میں آیا, یو این کمیٹی نے آگے کیسے فاٹا ریفارم بنا دیا, یہ مجھے نہیں کچھ ہضم ہوا. ہو سکتا ہے 1-2 دن میں کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاؤں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے فاٹا اصلاحات کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور جی آل پارٹیز کانفرنس پر بھی ڈسکشن کریں گے, کیا سیاسی ڈیولپمنٹس آ سکتی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، کیا وزیر اعظم اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ رابطہ تو ہے اسلام آباد میں، دونوں کی شاید براہ راست ملاقات نہ ہو، لیکن ہو بھی سکتی ہے. دونوں کی کوئی دیکھیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سلسلہ زرداری صاحب کے اسلام آباد آنے کا کہاں سے ٹوٹا تھا. سلسلہ اسلام آباد ان کی آخری آمد ہوئی تھی جب وہ تقریر ان کی جو انہوں نے کی تھی اینٹوں سینٹوں والی تقریر، جی اس کے بعد یہ ان کی دوسری آمد ہے اسلام آباد میں. اور وہ جب انہوں نے تقریر کی تھی تو اس دن انہوں نے بعد میں نواز شریف صاحب سے ملنا تھا. نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات اس کے بعد پوسٹ پون ہو گئی تھی. اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف ماسکو میں تھے اور زرداری صاحب واپس چلے گئے تھے یہاں سے، اور پھر ملک سے چلے گئے تھے. اب زرداری اب یعنی سلسلہ وہاں سے اگر اسی جگہ سے دوبارہ شروع ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے، اور وہ پبلک ملاقات بھی ہو سکتی ہے کہ زرداری صاحب وزیر اعظم کے ساتھ پبلک کے لیے ملیں. لیکن زرداری صاحب پہلے سوچیں گے، زرداری صاحب سوچ سمجھ کے نواز شریف صاحب سے ملیں گے، کیونکہ زرداری صاحب نے پبلکلی اے پی سی ابھی تک جو کی ہے اس میں نہیں بلایا نواز شریف صاحب کی پارٹی کو. جی ایک اور نواز شریف صاحب کی پارٹی نے جو ہے نا گڑبڑ کی ہے. زرداری صاحب کی جو اے پی سی تھی اس میں یہ فاٹا کا ایجنڈا بھی آنا تھا. یہ فاٹا کا ایجنڈا بھی اس دن ڈسکس ہونا تھا جو 4 تاریخ کو اے پی سی رکھی ہوئی تھی. جگہ دو دفعہ گند کی ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت زرداری صاحب کے ساتھ. ایک تو پہلے کی تھی کہ پہلے وہ زرداری صاحب نے تقریر کی، وہ پیچھے سے غائب ہو گئے. اب زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں 4 تاریخ کو فوجی ڈالتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ادھر اسفندیار ولی کہہ رہے ہیں کہ میں دھرنا دوں گا، تو زرداری صاحب نے اس کو بھی ایجنڈے میں ڈالا، فاٹا ریفارمز. ساتھ ہی انہوں نے تو اب انہوں نے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا فوجی ڈالتے ہیں. تو پہلے انہوں نے فوجی ڈالتے ہیں پروف کر لی جلدی سے، اور آج انہوں نے فاٹا ریفارمز کر لی. اب زرداری صاحب کے لیے کیا چھوڑا 4 تاریخ کے لیے؟ تو اب یہ جو ہے نا جو زرداری صاحب ایجنڈے میں چیز ڈالتے ہیں وہ یہ پتہ نہیں خود کرتے ہیں، کوئی ننجا ٹرٹل آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ تڑ کر کے چیز. یعنی اگر میرا خیال ہے کچھ بھی کروانا ہونا اس وقت، کوئی بھی کام کروانا ہونا تو زرداری صاحب کی اے پی سی کے ایجنڈے میں ڈال دیا جائے، وہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا. کچھ بھی کروانا ہو 24 گھنٹے میں وہ کام ہو جائے گا. یعنی حکومت اس وقت مکمل طور پہ حکومت ہے، کون ہے، کچھ ہو رہا ہے بس اسلام آباد میں جو میں بیان نہیں کر سکتا. کوشش کے باوجود بھی میں بیان نہیں کر سکتا. وہ زرداری صاحب کی اے پی سی زبردست ہو جاتی ہے، اس کا ایجنڈا. اب لیکن زرداری صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب پولیٹیکل فورسز کو جمع کر رہے ہیں. اچھا نواز شریف صاحب کا کام تھا کہ اس وقت وہ اپنے سارے لائز کو سب کو جمع کرتے، یہ کام زرداری صاحب نے سنبھال لیا. کسی خاص مرحلے پہ زرداری صاحب بھی نواز شریف صاحب کو مشورہ دے سکتے ہیں. زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ یہ کسی طرح سسٹم بچے، یہ یعنی ایسے ہو کہ میاں نواز شریف صاحب مان جائیں کہ یار ٹھیک ہے، وہ آرام سے الگ ہو جائیں اپنی جگہ، ریاست کو جو مان گئے تھوڑی حد تک وہ ہو جائیں، زیادہ گڑبڑ نہ کریں، ایک الیکشن کی طرف معاملہ جائے، مڈ ٹرم ہو، جیسے بھی ہو. اگر خلاف آ جاتا ہے فیصلہ، جو کہ زرداری صاحب کے ذہن میں ہے کہ خلاف آ رہا ہے فیصلہ، ان کو لوگوں نے بتا دیا، میاں صاحب کو بتا دیا، تو معاملہ الیکشنز کی طرف چلا جائے یا کنٹینیو کر جائے 2018 تک، یا کچھ ایسا ہو کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو جائے، زبردوز نہ ہو جائے کہیں. تو زرداری صاحب یہ اس لیے موجود ہیں اور یہ موجود رہیں گے. پشاور بھی جائیں گے، لاہور بھی جائیں گے. یعنی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ وہ زرداری صاحب کو اس بات کا پہلے میسج یہ تھا زرداری صاحب کو کہ باہر زرداری صاحب جائیں، بلاول کو آگے کر دیں تو پیپلز پارٹی زیادہ مقبول ہوگی. سب وہ بلاول ہینڈل نہیں کر پائے چیزوں کو، بلاول، اور جس کے نتیجے میں زرداری صاحب نے بالکل تقریباً بلاول کو پیچھے کر دیا. اب بلاول میرے خیال سے کراچی میں ہیں، کوئی لوگوں سے مل رہے ہیں، بلاول کو بالکل یہ چونکہ آگے نا سنگین مراحل آگے ہیں سیاست کے، ملک کی سیاست کے، تو زرداری صاحب نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ میں اس کو، ظاہر ہے زرداری صاحب بھی کر سکتے ہیں نا، بلاول تو نہیں آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے. اب لیکن اس میں ساتھ ایک اور معاملہ چل رہا ہے، اور وہ ہے اگر آپ ٹکرز پہ سب سے چھوٹا ٹکر، سب سے چھوٹی خبر آج میڈیا میں دیکھیں نا، سب سے بڑی دیکھیں تو لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے، پی ایس ایل پہ. اور جس خبر کو سب سے کم امپورٹنس مل رہی ہے وہ ہے کہ آپ کے شہید ہو گئے جوان. جی ٹھیک ہے نا، جوان شہید ہو گئے. اور یہ بات کہ وہ دھماکے کس نے کروائے تھے، وہ جو لائن سے دھماکے 5-7 ہوئے تھے ان پہ کیا ہوا آگے. پنجاب پولیس پکڑے جا رہی ہے، پتنگ اڑانے والے پکڑے گئے، یہ پکڑے گئے، تھپڑ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا کون سے لوگ پنجاب پولیس نے پکڑا. اصل زبردوز تو بعد میں ہوگا جب رینجرز آئیں گے، میں سر پہ سمجھ آئے گا آپریشن فساد. ابھی تو یہ خود فساد بنا ہوا ہے، یہ جو پی ایس ایل نے فساد پر کھڑا کر دیا، پی ایس ایل فائنل نے. اب کھلاڑی ڈھونڈ رہے ہیں باہر سے، اس کو پکڑو، پیسہ لاؤ، یہ کرو. عجیب ایک مطلب ایک ارریلیونٹ غلط وقت پہ توجہ ہٹاؤ. میں
توجہ ہٹانے سے کہ بلائیں ٹل جائیں گی؟ نہیں ہوگا ایسا. اب مصیبت یہ ہے کہ اس میں پورے یہ ایک طرف تو یہ لگ گیا پی ایس ایل, ایک طرف اے پی سی. میں جو بار بار بات کہتا ہوں, اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس میں ایک تھرڈ فورس بھی تو ہے, اور وہ فورس ہے جن کی کٹ پڑی ہے پچھلے 3 سالوں کے دوران, اور وہ ہیں دہشت گرد. خود مختار دہشت گرد یا باہر کے ملکوں سے ڈالر یا ریال یا انڈین روپیز کھانے والے یا افغان کرنسی کھانے والے جو بھی ہیں, یہ جس ملک کے بھی ہیں وہ بھی ہیں, اور لوکل بھی ہوں گے ان کے سہولت, وہ بھی تو کہیں بیٹھے ہیں نا. وہ اس وقت وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ یار ہم نے 5-7 دھماکے کر دیے, یہ کیا ہوا, یہ پی ایس ایل میں لگ گیا نجم سٹی, ٹھیک ہے, یہ ادھر کیا کر رہے ہیں, وہ ادھر وہ فوجی عدالتیں اور یہ اور فاٹا اصلاحات جو 10 سال میں کہیں جا کے منصوبہ, ادھر کیا کر رہے ہیں, وہ ادھر اے پی سی ہو رہی ادھر. تو وہ جو پورا ٹیررزم کا ایک گروپ, بجائے اس کے کہ اس وقت سارے بیٹھ کے ان کے پیچھے لگتے, ان کو جا کے پکڑتے کہ کیا یہ 7 میں کیا ہوا, وہ کوئی حفیظ بروئی تھا, او یہ خدا کا واسطہ, اور حفیظ بروئی نے بم پھاڑا, ہم نے پکڑ لیا سب کو. ارے کون حفیظ بروئی, کہاں سے ہے, کیا وہ جی داعش کے لوگ تھے, وہ جی آئی جی نے کہا جی سندھ میں داعش مضبوط ہو رہی ہے, لا حول ولا قوت. وہ دوسرے کہہ رہے ہیں جی ہم تو پہلے کہتے تھے داعش آ رہی ہے نا پاکستان میں. یعنی آپ ذرا ان کی باتیں سنیں, ہم تو پہلے کہتے تھے جی داعش آ رہی ہے پاکستان میں, اب آ گئی داعش. تو کیا یہ بیانات دیکھے ٹی وی پہ, عجیب و غریب باتیں, ان کا کام کیا ہے, یہ بیان دینا کام ہے ان کا, یا ان کا کام جا کر وہ کنٹرول کرنا ہے؟ جی بھئی یا تو یہ ان سے کام نہیں ہو رہا تو یا تو ہمیں دے دیں. دیکھیں ابھی تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ آرمی کے بہت سارے لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں اور پولیٹیشین بھی میڈیا پہ آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں جگہ خالی ہو رہی ہے. میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ یہ سارے زبردوست میں یہ اس طرف آ رہے ہیں تو ادھر میڈیا کی جگہ بن سکتی ہے. اچھا, اور لائٹ نوٹ بات یہ کہ وہ سارے اپنی جگہ مضبوط ہو رہے ہیں, جو دہشت, اور وہ مضبوط ہو رہے ہیں, اور انہوں نے دیکھیں نا, انہوں نے یہ پورا کھیل, یہ پورا ایک ریجن کا کھیل ہے نا. کل افغانستان میں واقعات ہوئے, آج وہ دوسرے بارڈر پہ واقعہ ہو گیا انڈیا کے ساتھ. تو یہ مجھے بس اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ دن گزارے, پی ایس ایل بھی تک بھی, اور اس کے بعد فیصلے تک بھی, اور اللہ تعالیٰ بس خیریت سے رکھے سب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.